جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں اتنے لوگ اٹھ کے کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے وہ مانگیں جس کا دینا اس کے لیے مشکل نہ ہو اور دینے سے کوئی خاص فرق بھی نہ پڑتا ہو، تو وہ اتنے لوگوں کو خالی موڑے گا؟ وہ کہے گا ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ اتنے لوگ میرے در پہ آ جائیں اور میں ان کو خالی موڑ دوں۔ ڈیرہ دار ہو صحیح تو وہ کبھی خالی نہیں موڑے گا۔ تو جب ایک بندہ نہیں موڑتا تو رب کیسے موڑتا؟ اور پھر اس نے خود ہی کہا مجھ سے مانگو، خود کہا، بلایا، دروازے پہ چوکھٹ پہ کھڑا کیا، تو پھر اب کہے گا واپس چلے جاؤ؟ یہ کریم تو نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے۔ بندہ جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ یستحیی من عبدہ، مجھے اپنے بندے سے حیا آتی ہے، ان یردہما صفرا، کہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی موڑو۔ تو ہاتھ پھیلا کے اس کے حضور دعا مانگیں، وہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ فرمایا کہ جب بندہ ہونٹ ہلاتا ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو بند لبوں کی بولیاں بھی سنی جاتی ہیں۔ اللہ ان کو بھی دیتا ہے جو گونگے ہوتے ہیں، جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، جن کے ہاتھ بھی نہیں ہوتے، ان کی جھولیاں بھرتا ہے۔ وہ تو جھولی بھی دیتا ہے اور خیرات بھی دیتا ہے۔ کوئی آئے تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ کوئی سچی طلب تو لے کے آئے، اس سے طلب کرنے کا حکم ہے، اس سے مانگنے کا حکم ہے۔ تو اللہ سے مانگو، اللہ کے حضور اپنی ضرورتوں کو رکھو۔ میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگو، بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ سے مانگو۔ تمہارا تعلق بڑا گہرا ہے نا، آپ کسی سے مانگیں تو دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا مانگنا ہے، لیکن باپ سے تو ساری چیزیں مانگتے ہیں، ماں سے تو روٹی بھی مانگتے ہیں، مکھن بھی مانگتے ہیں، لسی بھی مانگتے ہیں، پانی بھی مانگتے ہیں، پاجامہ بھی مانگتے ہیں، اور آزار بند بھی مانگتے ہیں، کیونکہ تعلق اتنا گوڑا ہے کہ ماں ہے۔ تو انسان باہر دیکھ کے کہتا ہے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، لیکن ماں کا رشتہ گوڑا ہے تو سب کچھ مانگتے ہیں۔ تو اللہ کا رشتہ تو 70 ماؤں سے زیادہ بڑا ہے۔ ماں نے تو جنم دیا ہے، رب نے خلق کیا ہے۔ تو کہا تسمہ ٹوٹ جائے جوتے کا تو وہ بھی اللہ سے مانگو، اور کوئی بڑی چیز چاہے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ ہاتھ پھیلائے ہیں تو پھر وہ خالی نہیں لوٹائے گا، وہ کریم ہے، کرم فرمائے گا۔ تو فرمایا اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں مانگنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ اجیب، میں جواب دیتا ہوں، اذا دعان، جب بھی وہ مانگتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس وقت نہ مانگو، اس وقت مانگو۔ اللہ سے جب مرضی مانگو۔ دنیا داروں سے مانگنا ہو تو وقت متعین کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت تو صاحب سوئے ہوئے ہوں گے، آپ جا کے دستک دی تو موڈ آف ہوگا، تو ہم چندہ بھی مسجد کے لیے مانگے تو وہ بھی نہیں دیں گے، حالانکہ ان کا ہی فائدہ ہے، ان کا بھلا ہے۔ اس وقت تو آج کل آخری تاریخیں چل رہی ہیں مہینے کی، تو ان دنوں کے اندر نہیں مانگنا ہے۔ یہ وقت ان کا فیملی کے ساتھ بیٹھنے کا ہے، اس وقت جو ہے وہ ان کے پاس نہیں جانا ہے، ان سے نہیں مانگنا ہے۔ پھر جس سے مانگنا ہو اس کی زبان میں مانگنا پڑتا ہے۔ اللہ سے جب مرضی مانگو، دن کو مانگو، رات کو مانگو۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو نیند رہی، اونگ بھی نہیں آتی اسے۔ تو جب بھی مانگو گے، اذا دعان، جب بھی مانگو گے، جہاں بھی مانگنا ہے مانگ لو، نماز کے اندر مانگ لو، اہدنا الصراط المستقیم۔ تشہد میں بیٹھے ہو اس وقت مانگ لو، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ سلام پھیرا ہے پھر ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو جاؤ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ۔ نماز سے پہلے مانگا، نماز کے اندر مانگا، تشہد میں مانگا، سلام پھیرا پھر مانگا، پھر کھڑے ہوئے پھر مانگا، پھر بیٹھے پھر مانگا۔ اللہ اکبر۔ مانگتے رہو، وہ جھولیاں بھرتا رہے گا، اس کے خزانوں میں کمی۔ پوری کائنات اس سے جو مانگا جا سکتا ہے وہ مانگ لے اور اللہ اس کو عطا کر دے۔ اس کے خزانے میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی۔ 7 سمندروں میں کوئی سوئی کو بگوئے تو اس کے نکے کے ساتھ تھوڑا سا پانی جو لگ کے آتا ہے، اس سے سمندر میں کوئی کمی واقع ہوئی؟ لیکن ہوئی، اس لیے کہ سمندر محدود ہیں، اور محدود سے کمی ہوتی ہے۔ تو وہ جو گیلی ہوئی سوئی، تو اس سے تھوڑا سا پانی کم ہوا، اللہ کائنات کو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو مانگتے ہیں دے دے، اس کے خزانے میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی۔ تو کہا مانگو مجھ سے۔